حضرت سیدنا مالک بن ضیغم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت رباح قیسی رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر کے بعد ہمارے گھر تشریف لائے اور میرے والد صاحب کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے کہا وہ تو سو رہے ہیں۔ فرمایا یہ بھلا کوئی سونے کا وقت ہے؟ پھر آپ واپس چلے گئے۔ ہم نے ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا تاکہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے والد گرامی کو جگا دیں، لیکن اس آدمی نے واپس آ کر بتایا میں نے دیکھا حضرت رباح قیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اے فضول باتیں کرنے والے، تو نے یہ کیوں کہا کہ بھلا یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے؟ کیا یہ کہنا ضروری تھا؟ اے نفس، تو نے فضول کلمہ زبان سے ادا کیا، اب اس کی سزا بھی سن، میں پورا سال تکیے پر سر نہ رکھوں گا، یعنی آرام نہ کروں گا۔ راوی کہتے ہیں اس وقت آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ فضول بات زبان سے نکل جانے پر آپ بے حد نادم تھے۔ اور مسلمانوں، ہمارے اسلاف بظاہر معمولی نظر آنے والی باتوں کو بھی بہت زیادہ محسوس کرتے تھے، اپنے نفس کا سخت محاسبہ کرتے اور مباح باتوں سے بھی دور رہنے کی کوشش فرماتے تھے کہ اگر آج مباح بے ضرورت باتوں سے اسے نہ روکا تو کل یہ ناجائز باتوں میں بھی پڑ جائے گا۔ خاموشی اللہ والوں کا شیوا ہوتا ہے، کیونکہ ان اللہ والوں کے پیش نظر محبوب رب اکبر، حسن اخلاق کے پیکر، شافع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان رہتا ہے، جیسا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے عزت پائی۔ خود ہمارے سرکار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، انبیاء کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بلا ضرورت کوئی لفظ زبان سے، کوئی بھی لفظ زبان حق ترجمان سے نہ نکالا۔ آپ کی عظمت کے کیا کہنے، آپ تو اس وقت تک اپنے لب مبارک کو جنبش نہیں دیتے جب تک خداوند عالم کی طرف سے منظوری نہیں ملتی۔ آپ وہی بولتے ہیں جو منظور خدا ہوتا ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں آیا، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو ان کو کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اس زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں گرایا ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خام میں دیکھا، پوچھا، اے امیر المومنین، آپ نے زبان کے بارے میں ایسا فرمایا کرتے تھے، یہ بتائیے اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا، میں زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھا کرتا تھا، بس اسی زبان نے مجھے جنت میں داخل کروا دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ العظم فرماتے ہیں، میں کوہن لبنان میں کئی اولیاء کرام کی صحبت میں رہا، ان میں سے ہر ایک نے مجھے یہی وصیت کی کہ جب لوگوں میں جاؤ تو ان 4 باتوں کی نصیحت کرنا، ان 4 باتوں کی نصیحت کرنا، کہنا جو پیٹ بھر کھائے اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی، جو زیادہ سوئے اس کی عمر میں برکت نہیں ہوتی، جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے وہ رضا الہی سے مایوس ہو جاتا ہے، جو غیبت کرے اور فضول بولے وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا۔
اور مسلمانوں کتنی تشویشناک بات ہے کہ غیبت و فضول گوئی زیادہ کرنے والا دین اسلام پر نہیں مرے گا۔ لاکھوں مسلمانوں میں سے شاید ہی کوئی آج غیبت اور فضول گوئی سے بچتا ہوگا۔ خاص طور پر ہمارے اسلامی بہنیں اس سے درس عبرت حاصل کریں جو بات بات پر دوسروں کی غیبتیں کرتی نظر آتی ہیں اور غیبتیں کرتے تھکتی نہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک منہ میں زبان کو رکھنا چاہا تو زبان سے فرمایا، اے زبان، تجھے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو میرے سوا کسی اور کا نام نہ لے اور میرے کلام کے سوا کوئی دوسرا کلام نہ کرے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور بات کی تو یاد رکھ تو بھی تیرے اعضاء کے ساتھ مصیبت کا شکار ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ زبان اللہ عز و جل کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہ بولے۔ سب کو فضول باتوں سے بچنا چاہیے، خاص طور پر خواتین کو، کیونکہ عموماً خواتین باتونی ہوتی ہیں، ایک بار کسی چیز کا ذکر چھڑ جائے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یاد رکھیے، ہر وہ بات فضول ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو۔ جب کبھی بولنے کو جی چاہے غور کر لے، اس بات میں میرا دنیاوی فائدہ ہے یا دینی فائدہ ہے۔ اگر بولے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو فوراً درود و سلام میں مشغول ہو جائے۔ اور مسلمانوں، خاموشی میں عظمت ہی عظمت ہے، خاموشی میں برکت ہی برکت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے ایک بار نبیوں کے سالار، دو عالم کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے خطرناک اور نقصان دہ کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کے فرمایا، اسے یعنی زبان سب سے زیادہ ہلاکت خیز چیز ہے۔ معلوم ہوا زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان اور فساد کا ڈر اسی سے رہتا ہے۔ یقیناً وہ مسلمان بھائی اور بہنیں کامیاب ہیں جو اپنی زبان پر قابو پالے اور اسے فضول باتوں سے بچا لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان روزانہ جب صبح بیدار ہوتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں، تو درست رہنا، فضول گوئی سے بچنا، ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہم بھی ٹیڑھے ہونا ہم کو پڑے گا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دل میں سختی، بدن میں سستی اور رزق میں تنگی پاؤ تو سمجھ جاؤ کہ کوئی فضول بات زبان سے نکلی ہے جس کا یہ نتیجہ ہے۔ اور مسلمانوں، اگر جنت درکار ہے تو فضول گفتگو سے بچنا ہوگا، اس طرح گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی اور انشاءاللہ جنت میں جانے کے اسباب بھی بن جائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں کسی نے عرض کیا، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت میں
ہم چلے جائیں جنت ملے، تو آپ نے فرمایا کبھی بھی نہ بولو۔ اس نے عرض کیا یہ تو ممکن نہیں، فرمایا اچھی بات کے سوا کچھ نہ بولو۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اسے فضول باتوں میں ضائع کرنا عقل مندی نہیں۔ جو وقت ہمارا فضولیات میں گزرتا ہے، اگر وہ ذکر الہی اور درود و سلام میں صرف ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یاد رکھیے ہمارے منہ سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ لکھ لی جاتی ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور کوئی بات وہ یعنی انسان زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ فرشتہ لکھنے کو تیار نہ بیٹھا ہو۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے یہ فرشتے ہر بات لکھتے ہیں، آدمی کا کرا، یہاں تک کہ آدمی کا کرہانہ تک بھی لکھتے ہیں۔ یعنی انسان بیماری میں ہائے ہائے کرتا ہے، وہ بھی نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کرامن کاتبین ہر وقت ہماری باتوں کو لکھتے رہتے ہیں، فضول اور بے معنی گفتگو بھی لکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان فرشتوں سے حیا کریں اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دیں۔ اور مسلمانوں، آ جاؤ نیکیوں کی طرف، آ جاؤ رب کی اطاعت و فرما برداری کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ رب کو منانے کی طرف، آ جاؤ۔ آج سانسیں چل رہی ہیں، آج زندگی سلامت ہے، آج طاقت بھی ہے، آج ہمت بھی ہے، آج حوصلہ بھی ہے، آج رب کو منا لو۔ یہ موقع غنیمت ہے۔ طاقت چلی جائے گی، کمر جھک جائے گی، آنکھوں کی روشنی مدم پڑ جائے گی، زبان میں لکنت آ جائے گی، تب پھر تم سوچو گے بھی تو جو سوچو گے وہ ہو نہ پائے گا۔ اپنے رب کو منا لو، نمازیں ادا فرما لو، اور بارگاہ سمادیت میں گڑ گڑا کر کے اسے منا لو۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے، نماز پنجگانہ ادا کرنے والا بنائے، فضول گوئی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس کام سے بچنے والا بنائے جس کام میں خسارہ ہے، جس کام میں گھاٹا ہے، اور ہر اس کام کو کرنے والا